الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. واجب الاحترام قابل عزت تکریم بزرگان محترم، مہینہ ربیع الاول کا جس کے تحت اکثر و بیشتر جگہ پر نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پیش کی جاتی ہے. جبکہ میرے آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو وہ سیرت ہے کہ ہر دن بیان کرنی چاہیے. نبی علیہ السلام کی سیرت جتنا بھی پیش کرے وہ کم. ایک سمندر نبی علیہ السلام کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا دیکھنا ہر کام نبی علیہ السلام کا ایسا ہے کہ اگر اسے بیان کیا جائے تو مقرر کی رات دن ایک ہو سکتی ہے، لیکن نبی علیہ السلام کی سیرت مکمل نہیں ہو سکتی ہے. کسی کہنے والے نے یہاں تک کہا کہ اگر سمندر کو سیاہی بنا دی جائے اور سارے درختوں کی لکڑیاں کاٹ کاٹ کر اس قلم بنا دیا جائے اور نبی علیہ السلام کی سیرت لکھنا چاہیں تو نبی علیہ السلام کی سیرت پیش نہیں کر سکتے. زندگی تمام ہو جائے لیکن میرے نبی کی سیرت مکمل نہیں ہو سکتی. نبی علیہ السلام کی وہ سیرت پوری زندگی، وہ زندگی جو ایسا گزار کر کہے میرے آقا نامدار جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اگر کسی نے اس زندگی کو دیکھنے کے بعد نیت یہ کر لی کہ ہم اپنی زندگی کو اس طرح زندگی بنا لے تو انشاءاللہ وہ انسان کبھی پریشان نہیں ہو سکتا ہے. سب سے بڑی پریشانی یہ کہ مسلمان
نبی کا نام تو لیتا ہے، محبت کا دم تو بھرتا ہے، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ جب میرے ماں کی کوئی محبت پیش کریں تو ظاہر سی بات ہے کہ جذبات ابھرتے ہیں۔ تو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی محبت کی بات کرے تو جذبات نہ ابھرے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن تعجب یہ ہوتا ہے کہ یہ ساری چیز تو ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی سیرت کے مطابق انسان کی زندگی نظر نہیں آتی ہے۔ آج مسلمان کاروبار کرتا ہے، آج مسلمان دکان چلاتا ہے، آج مسلمان کمپنی چلا رہا ہے، آج مسلمان گھر کو لے کر چل رہا ہے، آس پڑوس کے ساتھ چل رہا ہے، لیکن مسلمان وہ مسلمان نظر نہیں آتا ہے جو نبی علیہ السلام کی سیرت پر چلتا ہو۔ یہ ایکو کچھ کم ہو سکتا ہے؟ بہت زیادہ ایکو ہے۔ ایکو ہلکا کم کریں، ہلکا سا کم کریں، بس زیادہ نہ کریں۔ تو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم برابر ہے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جہاں ہم سن رہے ہیں وہاں اس بات کی نیت ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ ہماری زندگی وہ زندگی ہوگی جو نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہو۔ ہم زندگی وہ زندگی گزاریں گے کہ نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق ہو، کہ نبی جیسا چلتا تھا انشاءاللہ اس طرح چلیں گے۔ نبی علیہ السلام نے جو حکم پیش کیا ہے، نبی علیہ السلام نے جو بات پیش کی ہے، اپنی زندگی کو بنانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ میرا نبی محبوب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں اٹھائی، اس امت کے خاطر کتنی پریشانیاں اٹھائی نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ تکلیفیں اٹھانے کی وجوہات کیا ہے؟ ہر انسان ذرا اس نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف دیکھیں کہ نبی علیہ السلام نے جو تکلیفیں اٹھائی ہیں، صرف تکلیف اس بنا پر اٹھائی ہے کہ امت پر حالات نہ آئیں، امت کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے میرے نبی علیہ السلام نے تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ اور یاد رکھنا، جب حالات آتے ہیں، مصیبت آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، ملک کے حالات دیگرگوں ہوتے چلے جاتے ہیں، مغربیت کا غلبہ ہوتا چلا جاتا ہے، ایسے وقت میں مسلمانوں کو چاہیے کہ نبی علیہ السلام کے صحیح معنی میں عاشق بننا چاہیے۔ اس وقت آپ دیکھو کہ مغربیت کا غلبہ ہے، ہمارا بچہ بھی گھر سے کھڑا ہوتا ہے تو ہیرو بن کے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، بچیاں گھر سے نکلتی ہیں تو عیاش بن کر نکلنا چاہتی ہیں، ماں باپ کا سننا نہیں چاہتی ہے، اور ماں باپ کا حال یہ ہے کہ وہ نبی علیہ السلام کی سیرت کو سیکھنا نہیں چاہتے ہیں۔ اور یہ جب نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سیرت نہیں، نبی علیہ السلام کی سنت نہیں، تو ایک دن وہ آتا ہے کہ گھر کے حالات بھی دیگر گوں، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ بچیاں بھی گھر چھوڑ کر، اسلام چھوڑ کر نکل جاتی ہیں۔ یہ کیوں اسلام چھوڑ رہی ہے؟ اسلام سے اتنا متنفر کیوں ہو رہے ہیں؟ جبکہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ سیرت تھی کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کیا کرتے تھے،
اور یہاں حال کیا ہے کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لوگ دیکھ کر اسلام قبول کر رہے ہیں، اور یہاں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر لوگ اسلام کو چھوڑنا چاہتے ہیں۔ آج دنیا بھر میں نظر دوڑائیں، کوئی شخص وہ نظر نہیں آتا ہے کہ جو نبی کا صحیح معنی میں عاشق ہو اور نبی کی سیرت کو اپنی زندگی میں اتارنے والا وہ شخص نظر نہیں آتا ہے۔ نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارے وہ شخص نظر نہیں آتا ہے۔ اور آج خاص کر کے ایک چیز کو میں بیان کرنا چاہتا ہوں جو میری خواہش ہے، اور آپ لوگ سب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ بڑی محبت کے ساتھ انشاءاللہ بات کو سنیں گے انشاءاللہ۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مجاز وہ تھا، جبکہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری عادتیں وہ عادتیں ہیں کہ جن عادتوں کو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم ہر عادتوں کو اپنی زندگی میں اتارنے کی انشاءاللہ نیت کرتے ہیں، اور اللہ ہمیں اس پر اتارنے کی اللہ ہمیں اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا نبی وہ نبی ہے کہ جو نبی علیہ السلام کی طرح اگر کوئی بننا چاہے، نبی کا عاشق اور دیوانہ اور مستانہ بننا چاہے، نبی کا محبوب بننا چاہے تو اس زمین پر وہ چلے گا، اس لیے کہ وہ نبی کی محبت پر چلتا ہے، نبی کے عشق میں چلتا ہے، نبی کے پیار میں چلتا ہے، نبی کے عشق کو اپنی زندگی میں اتار کے چلتا ہے، نبی کے طریقے کو اپنی زندگی میں اتار کر چلتا ہے، اس زمین پر چلے گا، اللہ یاد رکھنا آسمان پر خوش ہوگا۔ اور جب نبی کے عشق میں وہ انسان چل رہا ہے، میں آپ کو کہوں گا، رب کعبہ کی قسم کھا کر کہوں گا کہ اس کو انشاءاللہ کبھی حالات نہیں آ سکتے، انہیں حالات نہیں آ سکتے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عادت مبارکہ مہمان نوازی کی تھی۔ مہمان نوازی دن بدن ہمارے مسلمانوں سے ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ موضوع وہ موضوع ہے کہ اکثر دیکھا گیا کہ اس موضوع پر کوئی کلام نہیں کرتا، مہمان نوازی ختم ہوتی جا رہی ہے، لوگوں کا دل تنگ ہوتا چلا گیا، وقت تنگ ہوتا چلا گیا۔ اب لوگ وقت کا رونا رو رہے ہیں کہ حالات ایسے ہیں، مجھے کام ہے، پریشانی ہے، مہمان آتا ہے پریشان ہو کر چلا جاتا ہے، لیکن مسلمانوں کے دل میں خیال تک نہیں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے عین سنت ہے۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ مہمان کے لیے دوڑتے تھے اور تلاش کر کے لاتے تھے کہ کوئی شخص کو پکڑ کر لاؤں اور ساتھ میں بیٹھ کر کھلاؤں۔ اور یاد رکھیں، مہمان آتا ہے تو مہمان کی وجہ سے گھر میں برکتیں آتی۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام گھر سے نکلتے تھے اور گھر سے نکلنے کے بعد مہمان کو تلاش کر کے لاتے تھے۔ امام قرطبی رحمت اللہ علیہ نے اسرائیلی ایک روایت نقل کی ہے کہ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام ایک دن نکلے مہمان کو تلاش کرنے کے لیے۔ سنیے اور دل کے کانوں سنیے، مہمان کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ جب مہمان کو تلاش کرنے کے لیے نکلے تو ایک اجنبی شخص ملا، انہیں گھر لائے اور کھانے کے لیے بٹھایا۔ جیسے ہی وہ کھانے کے لیے بیٹھا، ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اس شخص سے کہا کہ بسم اللہ پڑھیے۔ اس نے کہا کہ اللہ کون ہے؟ میں اللہ کو نہیں جانتا ہوں، میں کوئی بسم اللہ نہیں پڑھوں گا۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا کہ آپ بسم اللہ نہیں پڑھو تو اٹھ کے چلے جاؤ۔ سنیے اور دل کے کانوں سنیے، بہت غور کے ساتھ سنیے۔ کہا کہ اٹھ کے چلے جائیے۔ وہ شخص اٹھ کے چلا گیا۔ جبرائیل آ گئے۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس جبرائیل آئے اور جبرائیل نے آ کر کیا کہا؟ جبرائیل نے آ کر کہا کہ اللہ نے فرمایا ہے
کہ ابراہیم یہ شخص پوری زندگی میرا کفر کرتا رہا، یہ شخص پوری زندگی میری نافرمانی کرتا رہا، یہ شخص وہ شخص ہے کہ پوری زندگی اس کی وہ زندگی گزری ہے کہ اس نے کبھی میری بات نہیں مانی، لیکن تیرا رب وہ رب ہے کہ پوری زندگی اسے کھلاتا رہا، آج تیرے در پر آیا، ایک نام نہیں لیا، تو نے اسے اٹھا کر بھیج دیا۔ ابراہیم کھڑے ہو گئے اور اٹھ کے چل دیے، تلاش کرنے نکلے کہ اس شخص کو تلاش کیا۔ اس شخص کو جب ملاقات کی، اس سے کہا کہ میرے در پر آ جائیے اور میرے ساتھ کھانے بیٹھیے۔ اس شخص نے کہا میں کھانے نہیں آؤں گا، تو کہا کہ آپ آ جائیے، تو کہا کہ پہلے آپ نے اٹھا کر بھیج دیا اور اب کہتے کہ کھانے آئیے، وجوہات بتلائیے۔ تو انہوں نے ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے وجوہات بیان کیا کہ وجوہات یہ ہے کہ میرے رب نے یہ کہا ہے کہ پوری زندگی میں نے کھلایا ہے، یہ میری نافرمانی کرتا رہا، میری بات کبھی نہیں مانی، میں نے پوری زندگی کھلایا، آج تیرے سامنے آیا، تو نے بخیلی کی ہے۔ جا ابراہیم، تیرا کیسا دل ہے؟ جب یہ سنا ہو تو میں دوڑ کر آیا ہوں۔ تو فوراً اس شخص نے کہا کہ میرا رب میرے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اتنی کفر کے بعد بھی میرا رب مجھے کھلا رہا ہے۔ ابراہیم مجھے کلمہ پڑھائیے، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ ابراہیم کلمہ پڑھائیے، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ آج مہمان نوازی مسلمانوں سے ختم ہوتی جا رہی ہے، اور وہی شخص پھر آیا ابراہیم کے پاس اور ابراہیم کے دسترخوان پر بیٹھا۔ وہی شخص ابراہیم کے پلیٹ میں بیٹھ کر کھانے لگا، اس سے پہلے اس نے کہا کہ مجھے بسم اللہ پڑھائیے، میں بسم اللہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ آج مسلمانوں کے اخلاق کہاں چلے گئے؟ دل تنگ ہو چکا ہے، اب مسلمانوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر مہمان نوازی بہت زیادہ حد درجہ بھری ہوئی تھی، اس لیے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے وحی آئی، فرشتہ جب آیا، جبرائیل علیہ السلام جب آئے تو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ کر خدیجہ کے پاس آئے تھے اور کہا تھا زمبلونی زمبلونی۔ خدیجہ نے چادر اڑایا میرے آقا محبوب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نبی علیہ السلام کپ کپا رہے تھے، یہ ڈر رہے تھے، اور کہا تھا کہ مجھے بہت ڈر لگ رہی ہے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بہت پیاری بات کہی تھی۔ کیا کہا تھا؟ خدیجہ نے کہا محبوب آپ تو صلہ رحمی کرتے ہو، آپ تو صلہ رحمی کرتے ہو، کسی غریبوں اور مظلوموں کا آپ خدمتیں کرتے ہو، آپ تو وہ ہو جو مہمان نوازی کرتے ہو۔ یہ خدیجہ نے کہا تھا آپ تو وہ ہو جو مہمان نوازی کرتے ہو، اور کسی پر مصیبت آئے حق کے معاملے میں تو آپ ان کی مدد کرتے ہو، آپ پر مصیبت کیسے آ سکتی ہے؟ یہ مہمان نوازی کے اوپر نبی علیہ السلام حد درجہ محبت۔ اگر کوئی مہمان آ گیا، ایک شخص آیا تھا نا نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب، اور آ کر کیا کہا؟ آ کر تو یہی تو کہا تھا کہ میرے محبوب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہیں ہے، کئی دن گزر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جب دیکھا کہ گھر کے اندر پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، میرا محبوب تو وہ تھا کہ ایک دن کا کھانا بھی میرے نبی کے گھر میں موجود نہیں تھا، ایک دن کا کھانا بھی نہیں۔ تو کوئی یوں کہے کہ میرے نبی علیہ السلام کبھی گھر میں کھانا نہیں بھراتے تھے کیا؟ اناج نہیں بھراتے تھے کیا؟ آپ لوگ اپنی عورتوں سے جا کر کہو گے کہ نبی علیہ السلام کے گھر میں تو کچھ نہیں تھا، فاقہ تھا، ان کی عورتیں برداشت کرتی تھی، آپ بھی برداشت کر لیا کرو۔ نہیں، یہ معاملہ نہیں ہے۔ میرا محبوب جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سال کا اناج بھر دیا کرتے تھے، لیکن ان کی عورتیں بھی وہ عورتیں تھیں کہ جو محبوب کی دیوانی تھی کہ یہاں اناج بھرا، یہاں لوگوں کے لیے خدمت کے لیے اپنے آپ کو فراخ دل کے ساتھ وہ ایسا سینہ کھول دیا کرتی تھی کہ ساری چیزوں کو لٹا دیا کرتی تھی، لٹا دیا کرتی تھی، گھر میں کوئی چیز نہیں ہوا کرتا تھا۔ آج بھی ہمارے گھر میں اکثر و بیشتر میں اپنی اہلیہ کو 1000 2000 3000 4000 دیتا ہوں، تو میں کہا کرتا ہوں جیسے ہی دیتا ہوں
پھر کوئی چندے والا آیا، کوئی شخص آیا تو میں اپنی اہلیہ کو فون کرتا ہوں کہ یہ آیا ہے، کچھ دینا ہو تو دے دے، تو فوراً کہتی ہے کہ ہمیں 500 روپے لکھا دے، چیزیں لکھا دے۔ تو یہ کوشش ہونا چاہیے کہ لوگوں کا درد ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے۔ مہمان نوازی ختم ہو چکی ہے۔ پہلے گھر کچے تھے، میزبان پکے ہوا کرتے تھے، اب گھر پکے نظر آتے ہیں، میزبان کچے نظر آتے ہیں۔ پہلے گھر کچے تھے، میزبان پکے ہوا کرتے تھے، اب گھر پکے ہو گئے، میزبان کچے نظر آتے ہیں۔ آج میزبان وہ نظر آتا ہے کہ جس کا دل تنگ ہو چکا ہے۔ اگر کوئی مہمان آیا تو دل میں خیال آتا ہے کہ آپ یہ کسی طرح گھر سے جلدی نکل جائے۔ علماء آ کر چلے جاتے ہیں، لیکن کسی کے دل میں خیال نہیں ہوتا ہے کہ علماء کی قدر کریں، ہم ان علماء کی خدمتیں کریں۔ پوری مسجد کے اندر، میں کئی مساجد میں جاتا ہوں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم علماء کے پروگرامات رکھیں، حضرت ہمارا دل چاہتا ہے کہ اللہ والوں کو بلائیں، اللہ والوں کے آنے کی وجہ سے علاقوں کا حال تبدیل ہو جائے۔ ہم اس لیے علماء کو بلانا چاہتے ہیں، لیکن حالات یہ دیکھنے ملتا ہے کہ ہم علماء کو بلاتے ہیں، علاقے والوں کا ساتھ نظر نہیں آتا ہے، کوئی مہمانی کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ یہاں تو عام شخص آیا تو اس کی مہمانی کے لیے بھی نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے۔ اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ کوئی نیک بندہ، علماء، صلحاء، بزرگان دین آتا ہے، پورے علاقے میں کوئی شخص وہ نہیں ہوتا ہے، ہر شخص رونا روتا ہے کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہر شخص رونا روتا ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہر شخص رونا روتا ہے کہ ہمارے پاس مسئلہ ہے، پریشانی ہے، گھر تنگ ہے، مصیبت ہے۔ اور نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ ایک مرتبہ گھر کے اندر نبی علیہ السلام مہمان کو لے کر بیٹھے تھے، اور نبی کا گھر کوسا گھر تھا معلوم ہے؟ اتنا بڑا گھر تھا۔ آج تو گھر ماشاءاللہ پھر بھی سٹیوں کا گھر اچھا ہے، میرے نبی کا گھر اتنا چھوٹا گھر تھا کہ میں آپ کو بتلاؤں کہ اللہ کے رسول تہجد میں جب نماز پڑھتے تھے بالکل قریب اتنی چھوٹی جگہ تھی کہ اگر کوئی کنڈی کھٹکھٹاتا تھا تو وہیں سے دروازہ آسانی سے کھول سکتے تھے۔ اتنا چھوٹا گھر تھا نبی علیہ السلام کا، اور مہمان بیٹھے تھے نبی علیہ السلام کے پاس، اور امہات المومنین میں ہماری ماں اللہ کے رسول کی اہلیہ محترمہ وہاں پلٹ کر بیٹھ گئی اور اپنے اوپر چادر ڈال کر یوں بیٹھی رہی۔ اور کچھ دیر کے بعد وہ مہمان گئے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مہمان چلے گئے، اب پلٹ جاؤ آپ۔ ہمارا تو حال یہ ہے، گھر میں ایک ہی روم ہے اور عورت بیٹھی ہے، اس لیے گھر میں داخل نہ ہو۔ اور اللہ کے رسول کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ اہلیہ گھر میں ایک روم، اور وہ اہلیہ ہم سے بہترین اور ہم سے آگے تو نہیں تھی، وہ اہلیہ یوں پلٹ کر یوں بیٹھ گئی۔ اور پیچھے کون بیٹھا ہے؟ پیچھے کون بیٹھا؟ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ مسائل تو ہم نے کھڑے کیے نا، اسلام کو تنگ تو ہم نے کیا ہے نا، اسلام کو سخت ہم نے کیا ہے نا، کوئی اور نے تنگ نہیں کیا ہے۔ ہماری عورتیں تو ایسے گھر سے عام نکلتی ہے، لیکن جب مہمان آتا ہے تو کہتے ہیں کہ گھر میں عورتیں ہیں۔ ہاں میں یہ کہوں گا صاف کہوں گا کہ اگر عورت اکیلی ہے تو کسی کو گھر میں آنا نہیں دینا چاہیے، یہ الگ بات ہے۔ لیکن مرد ہے تو مرد کو اتنا خیال رکھنا چاہیے کہ مہمان نوازی کے اندر آگے رہنا چاہیے۔ ایک شخص آیا نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ کھانا نہیں۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھر میں کچھ نہیں ہے۔ جو صحابہ بیٹھے تھے، لوگ بیٹھے تھے محبت کرنے والے، آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ محبت کہیے ایک ساتھ، محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟
ابھی میں آپ کو کہوں کہ میری مہمانی کے لیے کون تیار ہے؟ ہاتھ نہیں اٹھا، بتلاؤ کہ کون تیار ہے؟ ماشاءاللہ. اور کون تیار ہے؟ سب کا نام لکھو ماشاءاللہ. اب دوسری مرتبہ پکڑو کہ آپ سچ بول رہے تھے کہ جھوٹ بول رہے تھے، اب پکڑ میں آئیں گے. مہمانی کے لیے نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا. کیا پوچھا معلوم؟ کہ بتلاؤ کہ کون ہے اس شخص کو مہمانی کے لیے لے جانے کے لیے. تو اچانک ابو طلحہ کھڑے ہو گئے. جیسے ہی اللہ کے رسول نے کہا، وہاں تو سوچتے نہیں تھے، یا تو سوچ رہے ہیں ماشاءاللہ کہ ہاتھ اٹھاؤں کہ نہیں اٹھاؤں. ابھی اٹھاؤں گا تو میرا گھر تنگ ہے، چھوٹا گھر ہے. ابھی میں بتلاتا ہوں کہ کتنا چھوٹا گھر تھا ابو طلحہ کا. ابو طلحہ کا گھر کتنا چھوٹا تھا وہی بتلاتا ہوں. اور وہاں کی عورتیں ہماری طرح حیا اور پاک دامن، ہم سے زیادہ آگے تھی حیا اور پاک دامن میں. پردے میں ہم سے بھی آگے تھی نا. وہ صحابہ کی عورتیں ہم سے آگے تھی کہ نہ تھی؟ ہم سے آگے تھی. ابو طلحہ لے گئے محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کے اوپر لے گئے اور گھر میں جا کر کیا کہا معلوم اپنی اہلیہ سے کہ کھانا ہے؟ تو کہا کہ جتنے بچے کھا سکے اتنا ہی کھانا ہے، اس سے زیادہ کھانا نہیں ہے. تو کہا کہ بچے کو بہلا پھسلا کے سلا دو، میں میرے نبی کو کہہ کر لایا ہوں. تو کہا کہ نبی کو کہہ کر لائے ہو تو انشاءاللہ بچے کو بہلا پھسلا کے سلا تو سکتی ہو، لیکن میرے نبی کے مہمان کو ایسے ہی جانے نہیں دے سکتی ہو. بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دیا. قربان جائیے اس عورت پر. میں آج مردوں سے کہوں گا کہ میرا یہ بیان آپ لوگ انشاءاللہ اپلوڈ ہو تو آپ اپنی عورتوں کو بھی سنائیے کہ مہمان نوازی کا دل بڑا کریے آپ لوگ. اور آپ لوگ بھی انشاءاللہ مہمان نوازی میں نیت کریے کہ انشاءاللہ اللہ کے رسول کے عاشق بنیں گے انشاءاللہ. یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے. ابو طلحہ لے گئے. عورت نے کہا کہ جیسے ہی بچوں کو بہلا پھسلا کے سلایا اور جیسے ہی مہمان کو اندر لائے تو ابو طلحہ نے کہا کہ بہانے سے چراغ کو جلانے کے بہانے سے، یعنی چراغ کے دیے کو کچھ کرنے کے بہانے اس کو بجھا دینا کسی طرح، تاکہ اتنا کھانا ہے کہ ایک ہی آدمی کھا سکے. اگر میں بھی کھانے لگ جاؤں گا تو کھانا کم پڑے گا مہمان کو، تو اس لیے جب تم چراغ بجھا دو گے اندھیرا طاری ہو جائے گا، تو میں خالی ہاتھ اندر ڈالوں گا تو مہمان کو لگے گا کہ میں بھی کھا رہا ہوں، اور مہمان کھا لے اور ان کا پیٹ بھر جائے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ایسا عاشق ہمیں بھی بنا دے. اللہ ایسا عاشق ہمیں بھی بنا دے. آج تو ہمارا پیٹ کھا کے بھی ہمارے ہوس مٹتی نہیں ہے، بھوک مٹتی نہیں ہے. روپیہ ہو 2 روپیہ ہو لیکن ہمیں تنگ پڑتا ہے. لاکھوں روپے کماتے ہیں لیکن مسلمانوں کا جیب ڈھیلا نہیں ہوتا ہے. کمزور ہو گیا مسلمان. دیا جلانے کے بہانے وہ عورت نے، اب دیکھو کمرہ دیا کہاں ہوگا، چراغ کہاں ہوگا؟ چھوٹا ہی کمرہ ہوگا نا، تبھی تو چراغ وہاں جل رہا ہوگا. تو پتہ یہ چلا کہ چراغ بجھانے کے لیے کون گیا؟ وہ عورت گئی تھی. تو مہمان قریب ہے تو عورت کو قریب آنے کی ضرورت کیا تھی؟ عورت کو تو نہیں آنا چاہیے تھا نا سامنے. ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے؟ مولانا یا مہمان کوئی آیا تو حضرت بھائی ہماری عورتیں اس لیے گھر میں آپ نہیں آ سکتے. لیکن وہ عورت یوں پردے میں آئی اور اس نے چراغ کے بہانے اس کو بجھا دیا اور پلٹ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ایک ہی کمرہ ہوا کرتا تھا، کئی کمرے تو نہیں ہوا کرتے تھے. اور مہمان کھانا کھایا اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور وہ میزبان چپ چاپ پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے. ہمارے جیسے میزبان نہیں تھے. ہم ہوتے تو ہم کیا کہتے باہر نکل کے، ہمارے پاس تو مہمان آئے، مولانا نے نصیحت کی نا تو ہم نے تو بہت سو کو اب مہمانی کرنا شروع کیا. انہوں نے کچھ نہیں کہا، چپ چاپ پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے. اللہ کے رسول نے کہا ابو طلحہ آگے آئیے، اللہ کی طرف سے حکم آ گیا آپ کے بارے میں. اللہ نے کہہ دیا کہ آپ کی مہمانی پر تعجب اللہ کر رہا ہے کہ اپنے آپ پر کسی کو تم فوقیت دے رہے ہو، اپنے آپ کو پیچھے رکھ رہے ہو، اپنے بچے کو سلا دیتے ہو، اپنے آپ کو پیچھے رکھتے ہو کہ بجھا کر خود خالی کھانے لگتے ہو اور مہمان کو آپ سیراب کر رہے ہیں. اللہ تم سے خوش ہو گیا. اللہ اکبر کبیرہ. آج کون کون اللہ کو خوش کرنا چاہتا ہے؟
بتلائیے ہاتھ اٹھا کر، کون کون خوش کرنا چاہتا ہے؟ مہمانی کرو گے انشاءاللہ؟ ہر شخص نیت کرو کہ کوئی بھی شخص آئے ہمارے گھر، اگر آیا ہمارا چچا ہے، ہمارا بھائی ہے، ہماری بہن ہے، مہمانی کے لیے تیار رہے آپ لوگ، مہمانی کے لیے تیار رہے، نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم مہمانی کے لیے تیار رہیں گے انشاءاللہ۔ مہمانی سیکھیے، اسی لیے اللہ والے نے لکھا ہے کہ مہمانی سنت ہے، مستحب ہے کہ واجب ہے؟ تو کسی کہنے والے نے کہا کہ واجب تو گاؤں والوں کے لیے واجب ہے، سٹی والوں کے لیے سنت اور مستحب ہے، اس لیے کہ سٹیوں میں کھانا آسانی سے مہمانوں کو مل جاتا ہے، اور گاؤں والوں کے لیے واجب اس لیے ہے کہ گاؤں کے اندر کھانا اور کوئی چیز ملتا نہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ پریشان ہو مہمان، تو ان کے لیے کھلانا واجب ہے۔ لیکن میں یہاں ایک بات اور کہتا ہوں کہ سٹی والے خوش نہ ہو جائے کہ ہمارے لیے تو صرف سنت ہے، ہم تو نبی کے عاشق ہیں، اس سنت کو بھی انشاءاللہ زندہ کریں گے انشاءاللہ، کریں گے نا انشاءاللہ۔ اور ایک بات اور بتلاتا چلوں کہ ان عالم نے تو یہ بات لکھی ہے، یہ روایت ملتی ہے، لیکن میں ایک بات اور کہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص وہ بھی آئے کہ جس کا جیب خالی ہو، کہ وہ علاقے میں باہر جا کر روپیہ بھی نہیں خرچ کر سکتا ہو، تو آپ اپنے گھر سے کچھ کھلا دے تو اس کے لیے کیا مشکل ہو سکتی ہے؟ مہمانی ہماری زندگی میں آ جانا چاہیے، نیت کر لے کہ انشاءاللہ مہمان نوازی انشاءاللہ سیکھیں گے انشاءاللہ، اور مہمان نوازی ہماری زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ جو اللہ پر ایمان لایا اور قیامت کے دن پر ایمان لایا تو اسے چاہیے کہ مہمان کی خاطر تواضع کرے۔ یہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے۔ اللہ ہمیں نیک بنائے، اللہ ہمیں متقی بنائے، پرہیزگار بنائے۔ بہت سی باتیں تھی کرنے کی، میں نے تو پہلے بھی کہا کہ نبی علیہ السلام کی سیرت تو بہت کشادہ ہے، لیکن میں نے مہمان نوازی پر بات اس لیے چھیڑی کہ آج مہمان نوازی میں ہمارا مسلمان بہت پیچھے ہے، دل تنگ ہو چکا ہے۔ میں نے اس لیے پہلے بھی کہا تھا، پھر کہتا ہوں دوبارہ، پہلے میزبان پکے تھے، پہلے گھر کچے تھے، لیکن میزبان پکے ہوا کرتے تھے۔ اب گھر پکے ہو چکے ہیں لیکن میزبان کچے نظر آتے ہیں۔ میزبان وہ نظر نہیں آتے ہیں کہ جو محبت کے ساتھ میزبانی کریں۔ آج یہ بات اس بات کی نیت کریں کہ حضرت خدیجہ نے جو بات کہی تھی حضرت اللہ کے رسول جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ پر حالات نہیں آ سکتے ہیں، تو آج ہم بھی نیت کریں گے کہ انشاءاللہ مہمان نوازی کو اپنی زندگی میں لائیں گے تاکہ اللہ تعالی ہم پر بھی حالات نہ لائیں انشاءاللہ۔ اللہ ہماری زندگی کو نیک بنائے، متقی اور پرہیزگار بنائے، سنت و شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، جو بات کہی گئی سنی گئی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔